رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج خاص طور پہ اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے کہ جو ابھی ماضی قریب میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک معرکہ ہوا ہے۔ اگرچہ کہ اشتہار میں الفاظ جنگ کے ہیں، میں اسے جھڑپ کہوں گا۔ تو یہ جو معرکہ ہوا ہے اس کے تناظر میں سوال یہ ہے کہ پس پردہ اس کے کیا فورسز ہیں، کیا قوتیں ہیں اور آئندہ کیا امکانات یا خدشات ہیں۔ گفتگو اس پر ہے، لیکن میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ انشقاق کی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں شام کا جو روشنی ہوتی ہے نا، سرخ سی افق کے اوپر جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر اپنی تھوڑی تھوڑی روشنی چھوڑ جاتا ہے، تو فرمایا فلا اقسم بالشفق، وہ جو شفق ہے اس کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو کچھ اس کے اندر سمٹ آتا ہے۔ اصل میں جب رات ہوتی ہے، اندھیرا گپت، تو ہر شے اپنے اپنے بل میں، اپنے گھر میں، اپنے سکون کی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم کھائی والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جو دھیرے دھیرے یا درجہ بدرجہ پورا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے۔ یعنی اب اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں ہر شے اپنے بلوں میں سمٹی ہوئی ہے، لیکن روشنی بھی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ 14ویں جو جسے بدر کہتے ہیں وہاں پہنچ کے چاند مکمل ہو جاتا ہے، تو رات میں بھی روشنی ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ رات اندھیری ہے لیکن چاند اس رات کو روشن بھی کر دیتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں جو کھائی گئی ہیں، یعنی یہ دلائل ہیں جو دیے گئے ہیں۔ کس بات پر؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، مسلمانوں تمہیں ہم اٹھائیں گے درجہ بدرجہ۔ اس کے کئی طرح سے آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کے اعتبار سے اگر تشریح کروں تو اسے جوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا دین حق دے کر، کتاب ہدایت دے کر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی کے اوپر غالب کر دیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ جو دین کا غلبہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو یہ تو سورج کی مانند ہوا نا، سراج منیر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو گویا وہ ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ اسے جوڑیں تو اس کا کیا مطلب بنا کہ یہ دن اپنے اختتام کو پہنچے گا اور رات چھانے سے پہلے ہلکی سی روشنی باقی رہ جائے گی شفق کی، اور اس کے بعد رات ہو جائے گی، یعنی گپ اندھیرا چھا جائے گا، اور پھر جو روشنی ہوگی وہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی لیکن چاند کی روشنی ہوگی، اور یہ روشنی سورج کی طرح ایک دم نہیں جگمگا اٹھے گی، بلکہ یہ دھیرے دھیرے سہج سہج درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ بلند ہوگی۔ اب اس مفہوم کے ساتھ ذرا تاریخ کا جائزہ لے لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گویا قرآن مجید کا اگر آپ کوئی پرتو دیکھنا چاہتے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، پورا اس کا عکس آپ کو نظر آئے گا اور جگمگاتا نظر آئے گا، ایسا سورج کی طرح یہاں کہ کافر بھی ماننے پر مجبور ہوں گے۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو آپ کو حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی مائیکل ہارٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ پہ کیوں رکھا 100 آدمیوں میں، اور اسی طرح اور لوگوں نے کیوں آپ کے وہ تعریفیں کی ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے ازر من الشمس، سورج کی طرح یہاں ہے، چھپا سکتے نہیں۔ پھر اس کے بعد دور مسلمانوں ہی کا ہے، لیکن وہ جو کہا گیا تھا نا بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا، اصل اسلام جو شروع ہوا تو اجنبی تھا، عنقریب لوٹ کے پھر اجنبی ہو جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں ہی کے دور میں آہستہ آہستہ وہ جو جگمگاتا سورج تھا وہ اس کی زوال کا آغاز ہو گیا، لدلوک الشمس، اور وہ الی غسق اللیل ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا اس کی بس شفق باقی رہ گئی، لیکن اس کے بعد یہ جو رات کا دور ہے یہ کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے جب یہ مغربی اقوام کا غلبہ ہوا ہے، جسے آج کل ہم کہتے ہیں بے خدا تہذیب۔ تو یہ جو گاڈ لیس سویلائزیشن ہے یہ جب چھا گئی، اور ظاہر ہے یہ ہر گھر میں گھس گئی، مسلمان بھی اس سے بچے تو نہیں رہے، تو گویا ایک گپ اندھیرا ہے، ہدایت سے بالکل خالی دنیا ہو گئی۔ ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ایک یہ کیفیت ہو گئی۔ اب اس میں وہ شخصیات جنہوں نے اٹھ کر اس علم کی یعنی ایمان کی شمع پھر روشن کی ہے،
ان کا اپنا ایک کام ہے، میں اس کی گہرائی میں بھی نہیں جا سکتا، تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنی ہوں تو وہ ایک 400 سالہ تاریخ کا ذکر کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ بر عظیم پاک و ہند کا ذکر کرتے ہیں کہ مجددین کا جو 400 سالہ دور ہے، تو یہ مجدد الفسانی سے لے کر بڑی بڑی شخصیات آپ ذہن میں لے کے آئیں، وہ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اس کے بعد جو مختلف تحریکیں اٹھی ہیں، تحریک شہیدین ہو، تحریک تبلیغی جماعت، تحریک جماعت اسلامی، یہ مختلف آپ ان سب کو، علامہ اقبال اور یہ تبلیغی جماعت، یہ سارا آپ اگر جوڑیں تو اس کے جو مجموعی اثرات ہیں گویا یہ آپ کہیں گے کہ جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ اس رسالت کے مقابلے میں تو چاند کی روشنی ہے، لیکن ہے روشنی۔ اور اس کو اگر آپ سمجھیں نا، یہ لترکبن طبقا عن طبق، تو یہ آپ کے لیے کلید، یعنی جو وہ کی ہوتی ہے نا، جیسے ماسٹر کی ہوتی ہے، وہ کام کرے گی سورہ کہف۔ اس میں جو مختلف واقعات ہیں ان کو ذہن میں لے کے آئیں کہ جب یہ رات پوری طرح چھا گئی تو گویا اسلام اصحاب کہف کی طرح صرف غاروں میں رہ گیا، مین سٹریم میں باقی نہیں بچا۔ پھر جب یہ شخصیات اٹھی ہیں جن کے میں نے نام لیے، تو انہوں نے تو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے نا، تو وہ واقعہ آتا ہے سورہ کہف میں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہ جو اب وہ ایک شخص ہے، غریب آدمی ہے، جیسے دنیا میں آج مسلمان جو ہے نا ان کی کوئی سے نہیں رہی، تو اسی طرح اس کی بھی کوئی سے نہیں تھی، کوئی سٹیٹس نہیں تھا اس کا، اور وہ ایک امیر کبیر آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ تو مجھے تو تمہارے باغ سے کوئی تمہاری عظمت نظر نہیں آتی، اور مجھے لگتا ہے، امید ہے اپنے رب سے، تیرے باغ سے بہتر مجھے دے دے گا اور تیرے باغ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بالکل وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو جو اعتماد علامہ اقبال کا ہے، وہ اعتماد آپ کو قرآن مجید کے اس کریکٹر کے اندر نظر آئے گا کہ تمہارا باغ تباہ ہوگا، میرا باغ جو ہے نا وہ ابھرے گا۔ تو یہ سٹیپ 2 ہے، یعنی رات کے بعد روشنی کی طرف یہ دوسرا قدم ہے۔ پھر اس کے بعد ویسے بیچ میں تو دنیا کی بے بذاتی کا بھی ذکر ہے، قصہ آدم و ابلیس بھی ہے، لیکن پھر اس کے بعد معاملہ آتا ہے، وہ معاملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو بھی کوئی شخصیت تھے جنہیں عام طور پر خضر کہتے ہیں، ان کی ملاقات کا، جس میں 3 واقعات ہوتے ہیں۔ 2 واقعات ایسے ہیں جو ظاہراً شر کے واقع ہیں، لیکن ان میں بھی کوئی خیر تھا۔ ایک واقعہ ہے ہی خیر، لیکن وہ خیر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، کیونکہ وہ خیر کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا جو نہایت بدبخت تھے۔ دیکھیں نا، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا چلو نکلو، تو ان کی دیوار سیدھی کر دی، تو الٹی بات ہوئی نا۔ ایسے جو ہے نا ناشکروں کے ساتھ تو کوئی احسان نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے ساتھ کیا گیا احسان۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھائی کہ ایک آپ کو ظاہر میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہی تھی، ایک اللہ تعالیٰ کی ہڈن بیوروکریسی ہے جو کر رہی ہوتی ہے کچھ، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اوپر اگر سرفس پہ آپ کو شر بھی نظر آ رہا ہے تو نیچے جو ہے نا وہ خیر ہی کا انڈر کرنٹ موجود ہوتا ہے۔ 2 واقعات میں تو یہ بات آ گئی۔ تیسری بہت اہم بات ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم بظاہر بڑی نکھٹو معلوم ہوتی ہو، نا ہنجار معلوم ہوتی ہو، لیکن اس کے اندر بھی کوئی خیر ایسا ہو، خیر کا ایلیمنٹ ایسا ہو جس سے اللہ واقف ہو، لہذا اس کا کام وہ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ بناتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے۔ اب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اہم کیوں ہے، یہ میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 400 سال کی محنت جس خطے میں ہوئی ہے نا، اس کا جو خلاصہ ہے یا جو اس نے ایک عملی شکل کی صورت اختیار کی ہے، وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے ایک اجتماعی لا شعور میں جا کے بیٹھ گئی ہے یہ بات۔ ایک بندہ نیک ہوگا، بد ہوگا، کرپٹ ہوگا، حرام خور ہوگا، عملاً بہت اس میں کمی کجی ہوگی، لیکن پتہ نہیں کیا جب کوئی اس طرح کا مرحلہ آتا ہے نا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مسئلہ ہو گیا، کوئی اس طرح کا چیلنجنگ جو ہے نا وہ فیس آ گیا، تو وہ ایک مرد مومن کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیتے۔ اس کی ایک جھلک ہے جو ابھی آپ نے ان دنوں میں بھی دیکھی ہے۔ تو اسے آپ اپنی کولیکٹیو وزڈم نہ کہیں، ایک کولیکٹیو سب کانشیسنس کہیں کہ جو جس کے ہم قیدی ہیں سب کے سب۔
لیکن یہ سرفس پہ نظر جو آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ آئے گا، اور وہ بہرحال اتنا خیر نہیں ہے. دنیا بھی ہم سے اسی لیے نالاں ہیں، اور ہم خود بھی ایک دوسرے کو اسی لیے جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. لیکن وہ ہماری جو بھی ڈوبتی کشتی ہوتی ہے اسے کوئی کنارے لگاتا رہتا ہے، ہماری گرنے والی دیوار کو کوئی سیدھا کرتا رہتا ہے. بلکہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بھی ہم نے 77-78 سال گزارے دنیا، آخر قومیں سروائیو کرتی ہیں تو کوئی محنت بھی کرتی ہیں، اس کے لیے کوئی تگودو بھی کرتی ہیں، کوئی جدوجہد کرتی ہیں، کوئی پالیسی بناتی ہیں، کوئی پلاننگ ہوتی ہے. تو یہ تو چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. اگر بندہ کوئی اچھی طرح سے کھنگال کے دیکھے تو بے ایمان بھی ہو تو ایمان لے آئے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی پاکستان کا چلا رہا ہے، باقی تو کوئی اسے چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں بہت پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جمع ہو کے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار جو پاکستان کی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے دو یتیم بچوں کے لیے جو ہے نا وہ محفوظ رکھی ہوئی ہے. یہ یتیم بچے کون ہیں؟ یہ یتیم بچے ہیں در حقیقت یہاں کے عوام، ایلیٹ کلاس نہیں، عامت الناس. اور اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ جاگیرداروں کا نعرہ تھا، یہ بیوروکریٹوں کا نعرہ تھا، یہ انگریز کی فوج میں نوکری کرنے والوں کا نعرہ تھا، یہ عوام کا نعرہ. ان لوگوں نے اس نعرے کو اگر اڈاپٹ کیا ہے نا تو عوامی ول کے آگے سرنڈر کیا ہے. یہ انہوں نے دیا نہیں ہے، یہ عوامی جو خواہش تھی اس کی ترجمانی کی. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے انہوں نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے. اس لا الہ الا اللہ کے لیے قربانی عوام نے دی ہے. اگر وہ ہجرت کر کے آئے نا تو انہوں نے کاروبار چھوڑا ہے، انہوں نے اپنی جاگیریں چھوڑی، انہوں نے اپنا سوشل جو ان کا فیبرک تھا اسے چھوڑا ہے. ہو سکتا ہے وہاں ایک آدمی بڑی عزت والا ہو، یہاں اسے وہ عزت نہ ملے، وہ سٹیٹس اسے نہ مل سکا ہو. اصل قربانی لا الہ الا اللہ کے لیے انہوں نے دی تھی. تو میں یہ بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی بات سنیں، اگر انگریزوں نے اپنی مرضی کے لیے بنایا، نوابوں نے اپنی مفاد کے لیے بنایا، وکس علی ذالک جن کا نام لیا جاتا ہے سب پر ڈال دو. یہ جن لوگوں نے قربانی دی انہوں نے تو اللہ کے لیے دی ہے نا. تو ان جذبات کی قدردانی اللہ نہیں کرے گا، ان کی اس قربانی کا صلہ اللہ انہیں نہیں دے گا. تو اصل میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ان یتیموں کا ملک ہے، اور ان کی خاطر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہا. اس کی تہ میں یہ فکری خزانہ جو ابھی میں نے کہا نا ہمارے لاشعور میں، تو اس ملک کی تہ میں یہ. اب یہ ہے ایک رخ، بات کو سمجھنے کا ایک رخ ہے. اب میں آتا ہوں دوسرے رخ کی طرف. جب آپ اللہ کے اعتبار سے دیکھیں گے نا تو جن چیزوں کو ہم شر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی شر نہیں ہوتی، وہ بھی خیر ہوتی. یہ شیطان کا وجود، یہ اس اعتبار سے ہم کہیں گے شر ہے کہ وہ شر پھیلاتا ہے. لیکن کیا اللہ کے اپنے منصوبے میں شامل نہیں تھا کہ یہ شیطان بھی ہوگا؟ اور یہ پورا جو امتحان ہے جس میں کہ انسان کو ڈالنا ہے، اس میں شیطان کا بہت اہم کردار ہوگا. اگر شیطان ہی نہ ہو تو امتحان کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے ہاں کوئی کام بھی جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا اور اس کی منشا کے خلاف نہیں ہوتا. اور یہ خیر و شر کا تصور ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے. بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں سب خیر ہی خیر ہوتا ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھیں تو اگر ہم کہتے ہیں بھائی 77 سالوں میں یہاں اسلام نہیں آیا، تو پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بہرحال ہم یہ کہیں گے فلانے نے غلطی کی، فلانے نے غلطی کی، فلانے نے بغاوت کی، فلانے نے دغا بازی کی، فلانے نے بے وفائی کی، اللہ سے عہد توڑا وغیرہ وغیرہ. یہ بات ہمارے اعتبار سے. ذرا اللہ کے اعتبار سے بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں نا. یہ مضمون آپ کو مشکل نہیں لگنا چاہیے. دیکھیں، میں اپنے آپ کو جج کرتا ہوں تو جیسے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں ایسے جج کروں گا، لیکن مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگ مجھے کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی میں تصور کر سکوں نا، کہ نہیں کرنی چاہیے مجھے یہ کوشش. تو اب جب میں لوگوں کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھوں گا تو مجھے پھر لوگوں کے جوتوں میں پاؤں رکھ کے دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ مجھے کیسے دیکھتے ہیں. اسی میں ایک تھرڈ ڈائمنشن کا اضافہ کر لیں، میرا رب مجھے کیسے دیکھتا ہے، اس کی نظر میں کیسا ہوں، یہ بھی دیکھنا چاہیے. اپنا جائزہ اس اعتبار سے بھی لینا چاہیے. تو اب میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں، کوئی اور بات تو نہیں کہہ رہا، یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نظر سے جب آپ دیکھیں گے
تو لترکبن طبقا عن طبق کا تقاضا پورا ہوا۔ اب جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ظاہر اللہ کی حکمتیں طے بطے ہیں، ساری ہمیں سمجھ بھی نہیں آ سکتی، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلی کیا ہے، اگر 47 میں ہی کلمے کا نفاذ ہو جاتا جیسے کہ ہم چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو پوری دنیا نے دشمن ہو جانا تھا اس کا مقابلہ کر سکتے۔ اللہ جانتا تھا، ہم نہیں جانتے، تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ نہیں ابھی ذرا تم تھوڑی طاقت پکڑو۔ اچھا، اب جب طاقت پکڑنی تھی تو کیا ہم نے اللہ کے منصوبے کو سمجھتے ہوئے یہ ساری طاقت حاصل کی ہے جو آج ہمارے پاس ہے؟ نہیں۔ تو اس کے لیے آپ سورہ یوسف کو سامنے رکھیں کہ اللہ کا منصوبہ تھا یوسف نے مصر جانا ہے، اس منصوبے پر اللہ نے عمل کیسے کرایا؟ بھائیوں کے دل میں آئی یہ اس کی وجہ سے والد صاحب جو ہے نا ہماری طرف توجہ نہیں دیتے، اس سے جان چھڑاؤ، چلیں جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ اب جنہوں نے وہاں سے اٹھایا انہوں نے کیوں اٹھایا؟ کہ اللہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتا ہے؟ نہیں، انہوں نے اس لیے اٹھایا کہ بھائی بیچیں گے 4 پیسے مل جائیں گے۔ جس نے خریدا اس نے کیوں خریدا؟ اچھا ہوا تو بیٹا بنا لیں گے، زیادہ بہتر نکلا نہیں تو کچھ نفع ہی ہو جائے گا، بہت سستا مل رہا ہے، اس نے اس لیے لے لیا۔ اور جس نے بہت چاؤ سے پالا گھر میں، وہ تو آپ کو پتہ ہے اس کی نیت کیا تھی، کتنی الٹی نیت تھی۔ منصوبہ کس کا پورا ہو رہا تھا؟ اللہ کا۔ تو جب اللہ کوئی پروجیکٹ لے کے چلتا ہے نا تو ان اللہ لطیف لما یشاء، وہ بہت باریک بینی سے اسے بڑے سیٹل طریقے سے لے کے چلتا ہے، ہر ایک اپنے مفاد کے تحت لگا رہتا ہے، لیکن منصوبہ کس کا پورا ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ آخری وقت میں، اب اس کو یعنی یہ ایک مشکل مثال ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اس کو ذرا آسان کیجئے، موسیٰ علیہ السلام پہ لے کے آئیے۔ فرعون نے پالا پوسا بڑا کیا، جب طاقتور ہو گیا تو اب اللہ نے کہا جا اب فرعون کو سمجھا، بنایا ہی تجھے اس لیے تھا کہ تو نے فرعون کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ سارے جو واقعات ہوئے ہیں اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ تجھے اتنا طاقتور کر دوں کہ تو فرعون کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ چیزیں چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں، پھر وہ تکوینی سطح پر کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ جو جس کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے وہ جا کے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب 47 سے 2025 کی چھلانگ لگا کے دیکھیں، آج ہم ایٹمی طاقت کی ہیں، اور جو ہماری اب عسکری قابلیت نمایاں کے سامنے آئی ہے اس کی اب دنیا معترف ہے، ڈنکا بج گیا بھائی، اب اس پہ تو مجھے کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اچھا، ایک بات ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی خوفزدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اس سے جو ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا یعنی ایک طرح جیسے کوئی نازاں ہوتا ہے، جیسے کسی کو خوشی ہوتی ہے، ایسا صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، تمام جو بھی ہوتے ہیں نا ایک سلیم الفطرت لوگ، انہیں مظلوموں سے ہمدردی ہوتی ہے، کمزوروں سے ہمدردی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، خواہ انگریز ہوں، خواہ جو ہے نا وہ کسی اور مسلک مذہب نسل سے تعلق رکھتے ہوں، یہ وہ کہتے ہیں یار یہ انڈیا کے ساتھ اچھا ہوا، یہ جو ٹھکائی ہوئی ہے نا بہت ٹھیک ہوا ہے۔ تو مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ، آپ میں سے شاید جو لوگ 50 سے اوپر ہوں گے انہیں ضرور یاد ہوگا، کہاں ارجنٹینا اور کہاں برطانیہ، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، لیکن یہ کہ کسی معاملے میں ان کا پھڈا ہو گیا تھا، تو برطانیہ نے، سلطنت برطانیہ نے ارجنٹینا کا محاصرہ کرنے کا پروگرام، نیا شپ وغیرہ بھیجے، انہوں نے بھی کوئی ہماری طرح میزائل مارا، ٹھک صحیح جگہ پہ بج گیا، تو ان کا پورا جو ہے نا بڑا جہاز وہ ڈوب گیا، شپ ڈوب گیا۔ تو پوری دنیا میں ارجنٹینا کی اسی طرح واہ واہ ہو گئی، تو ہم بھی خوش تھے کہ برطانیہ کو مار پڑی ہے، بہت اچھا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے دونوں جو ہے نا کوئی ہمارے سگے نہیں تھے، لیکن یہ جو کمزور ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک ہمدردی کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ برطانیہ طاقتور تھا، ارجنٹینا ایک کمزور ملک تھا، چڑھائی برطانیہ نے کی تھی، تو اس لیے سارے لوگ ارجنٹینا کی طرف جو ہے وہ ایک ہمدردی رکھتے تھے۔ یہ والا فیکٹر اس وقت دنیا میں پاکستان کی خاطر ہے۔ اس طرح کی اپرچونٹیز جو ہے نا یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، اللہ کے منصوبے کو سمجھیں۔ اس منصوبے کے لیے یہ میں نے جو آیتیں آپ کو سنائی تھیں، ہمارا یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے۔ اب غالب ہونا ہے تو کوئی بازو بھی تو چاہیے نا، کوئی جو ہے نا وہ داؤد ہو جو آ کے جالوت کو قتل کرے، اس کے پاس کوئی گوپیا بھی ہوگا تو کرے گا نا، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے شف کر کے تو نہیں قتل کر سکتا، گوپیا سے مارے گا۔ تو آپ کے سامنے جو عالم اسلام اس وقت موجود ہے اس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ اور اب آپ دنیا ایک بدلتی ہوئی دنیا دیکھیں گے، خاص طور پہ مسلم ورلڈ،
ایک اعتماد بڑھے گا اس کی طرف، اور آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہے، اس سے کتنے اور ممالک کو حوصلہ پیدا ہوا ہے، ترکی ہے، آذربائیجان ہے، اور آپ دیکھیں گے ایران اور افغانستان کو بھی فرق پڑے گا، عربوں کو بھی فرق پڑے گا۔ یہ تو ایک سائیڈ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوسری طرف اب آئیے کہ پس منظر میں کیا ہے یہ جنگ، عالمی اسباب میں یہ سارا کیا ہے؟ تو ایک بات جان لیجئے، یہ جو ہمارا پوٹینشل ہے نا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس سے میں اور آپ ناواقف تھے، ہمارے حکمران ناواقف تھے، ہمارے سوچنے سمجھنے والے پالیسی ساز، فیصلہ ساز ناواقف تھے، اس سے یہودی ناواقف نہیں تھا۔ یہ 1967 کا واقعہ ہے، آن دا ریکارڈ بات ہے، یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے۔ بن گوریان جو ہے وہ بہت ان کا سمجھے قائد اعظم ہے، کس کا؟ اسرائیل کا، وہ ان کا بابا بہت بڑا، اور 67 میں اس نے عربوں کے مقابلے میں جنگ جیتی۔ گویا اب طے ہو گیا تھا کہ عرب جو ہیں وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے جشن منایا فرانس میں، اور وہاں پہ بن گوریان نے یہ تقریر کی، اور اس نے یہ بات کہی کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پوری مسلم دنیا میں ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ملک جسے ہمیں خطرہ ہے وہ پاکستان ہے، اور اس کی اس وقت ابھی دیکھیں آپ ایٹمی طاقت نہیں ہے، اس وقت ابھی یہ میزائل وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس نے دو جو چیزیں بیان کی وہ کیا تھی؟ ایک اس کی نظریاتی اساس، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا اچھا ہم اس لا الہ الا اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بن گوریان اہمیت دے رہا ہے، اور دوسرا اس کی عسکری طاقت، اس وقت کی بھی فوج انہیں کھلتی تھی، اور اگر وہاں پہ بیٹھ کے وہ اعلان کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اس دن معلوم ہوا ہے، یہ معلوم تو پہلے سے ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اصل میں وہ کیا کہہ رہا ہے، دو دشمن تھے، ایک کا ہم نے صفایا کر دیا ہے، لیکن وہ دوسرا بھی موجود ہے، اس سے غافل نہیں ہونا، اب گویا ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد پھر ہوا کیا۔ ایوب خان بھی ایک ماشاء اللہ جو وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے بھی کوئی اپنی طرف سے پاکستان کی ترقی کے کوئی منصوبے بنائے۔ ہوتا پتہ کیا ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی کسی کا ایجنٹ ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، اسی طرح ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جنت میں شیطان نے آ کے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ دوستی کر لو، میں شیطان ہوں اور میں تمہیں دنیا جنت بنا کے دوں گا، یہ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا دیکھیں آپ بہت نیک آدمی ہیں، میں آپ کو نیکی کا راستہ بتاتا ہوں، آپ فرشتے بن جائیں گے، میری بات تو مانیں، آپ فرشتے بنیں گے، آپ کو دائمی زندگی مل جائے گی، بادشاہت مل جائے گی، آپ بہت ترقی کرو گے۔ یہ سپنے دکھائے جاتے ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے تو آپ سمجھیں طریقہ یہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہانیاں نہیں سکھائی ہیں، یہ ہمیں طریقہ بتایا کہ شیطان کیسے ورگلاتا ہے۔ تو جو شیطان کے دوست ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، تو اب ان کو بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہوں گی، پالیسیاں، ظاہر ہے ان کا وزیر خزانہ بھی تو باہر ہی سے آیا تھا نا، شعیب نام تھا شاید، تو وہ بھی ورلڈ بینک سے ہی آئے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، ان کا وزیر خزانہ بھی ورلڈ بینک سے آیا تھا۔ اچھا یہ محبوب الحق صاحب ہوتے تھے، وہ بھی کہیں باہر ہی سے آئے تھے۔ پھر یہ کہ اپنا مشرف صاحب کے ساتھ جو شاید کیا نام تھا، شوکت عزیز صاحب آئے تھے، وہ بھی باہر ہی سے آئے تھے۔ اب آپ کو کوئی سمجھ آئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ ایک بس بیچ میں آ جاتا ہے جو ہمیں ایک جو ہے نا ایک سبز باغ دکھانے کے لیے، تو وہ پھر وہ پالیسیاں آ جاتی ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے جو بھی پالیسیاں بنائی، اصل میں اس کا نتیجہ تھا کہ پاکستان دو لخت ہوا۔ یہ الزام آ جاتا ہے بھٹو پہ، الزام آ جاتا ہے یحییٰ پہ، الزام آ جاتا ہے مجیب الرحمان پہ، یہ آخری کردار ہیں۔ یہ تو سمجھے نا کہ وہ فلانے ڈاکٹر نے علاج کیا تھا، آخر میں جا کے تو وہ اس کے ذمہ پڑ گیا، وگرنہ یہ کہ کینسر تو 10 سال سے تھا۔ بس اتنی ساری بات ہے، معاملہ پہلے ہی سے پکانا شروع کر دیا گیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سازش کے اندر کتنی بڑی بڑی طاقتیں شامل تھیں، امریکہ شامل تھا، روس شامل تھا، یہ اکیلے انڈیا کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور ہمارے بھی جیسے ہوتا ہے نا روگ ایلیمنٹ ہوتا ہے، ہر اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ روگ ایلیمنٹ اس کے اندر بھی شامل تھا۔ جیسے ایبٹ آباد آپریشن ہو جاتا ہے تو وہ کوئی باقاعدہ کوئی پالیسی نہیں ہوتی،
وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں اور پاورفل لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ یہ بھی تھا. تو 2 لخت ہو گیا ملک 67 71, کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا. اچھا آپ اپنے ہر لیڈر کے بارے میں ایک بات جان لیجئے. ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تحریک چلانے کے پیچھے بھی امریکہ تھا. ہم کہتے ہیں ایوب خان ان کا بندہ تھا تو پھر تحریک کیوں چلائی؟ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تو وہ تحریک چلانے کے پیچھے بھی کہتے ہیں امریکہ تھا. ساتھ ہی یہ کہ بھٹو امریکہ کا بندہ بھی تھا. ضیاء الحق صاحب نے جنگ کس کی لڑی جی افغانستان میں؟ امریکہ کی لڑی. ضیاء الحق کو مروایا کس نے؟ امریکہ نے. اسی طرح پرویز مشرف نے 9/11 کے بعد خدمت ساری کس کی امریکہ کی. اور کیانی صاحب کے ذریعے پرویز مشرف کو اتروایا کس نے؟ امریکہ نے. یہ کیا کہانی ہے؟ اس کہانی کو سمجھیں, ساری اسی کہانی کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ جتنے آپ کے لیڈر تھے یہ ان کی بھی مانتے تھے اور اپنی بھی کرتے تھے. جتنی ان کی مانتے تھے تو وہ منوا لیتے تھے, انہیں پتا ہوتا تھا یہ اندر سے کیا کر رہے ہیں, اور جب وہ اپنی کرنے پہ آتے تھے اس وقت ان کا کام ختم کر دیتے. اگر یہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ فرض کریں ہمارے آج کل جتنے بھی یہ مجاہدین جو لوگ کہلاتے ہیں, آخر کہیں سے فنڈز آتے ہیں تو یہ تنظیمیں چلتی ہیں نا. یہ گولے بارود کو یہ سستا تو نہیں ملتا. تو فرض کریں انڈیا دے رہا ہے, فرض کریں اسرائیل دے رہا ہے, فرض کریں امریکہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ ان کے لیے دے رہے ہیں کہ تم اسلام لاؤ, یا کہ اپنے کسی مقصد کے لیے دے رہے ہیں؟ تو ان کا اپنا مقصد ہے, ان کا اپنا مقصد ہے. یہ لیتے بھی اسی لیے ہیں کہ وہ دیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے, ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے آخر بازی اس کی ہوتی ہے, پھر وہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے صاف بھی کر دیتا ہے. یہ ہوتا رہا ہے سب کے ساتھ. تو آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ بھٹو صاحب فوج کے کتنے مخالف تھے, لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے فوج کو نہ صرف ڈیفینڈ کیا, پروٹیکٹ کیا, بلکہ یہ کہ اس کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کی ساری کوششیں کی. اور ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے اور ہمارے پاس اگر فوج نہیں ہوئی تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں. تو یہ بات اب دیکھیں, ادھر اسرائیل کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ فوج کا مخالف ہے, لیکن جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ باوجود فوج کی مخالفت کے, یعنی اس کے دل میں مخالفت ہے, لیکن ملک کی خاطر سمجھتا ہے کہ فوج اگر نہیں ہوئی تو ہمارا کام نہیں چلے گا. یہ چیز ہر محب وطن سیاستدان کو مجبور کرتی رہی کہ وہ فوج کو انٹیکٹ رکھے, اسے ختم نہ کرے. دباؤ رہا, معاملات رہے, یہ چلتا رہا معاملہ. اسی طرح بیچ میں ایٹم بم کی بنانے کے بھی موقع ضیاء الحق صاحب کو مل گیا, اس لیے کہ ان دنوں وہ آنکھوں کا تارا تھے اور ایک طرف وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے, تو دوسری طرف انہوں نے اپنا لچ تلنا بھی ضروری سمجھا اور تل لیا. اور جب بات حد سے بڑھ گئی تو امریکہ کا کام بھی نکل گیا, تو انہوں نے بھی انہیں جہاز میں پھاڑ دیا. لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں آپ نے یہ جتنے بھی آئے ہیں, اسحاق خان ہو, اسلم بیگ ہو, یا جو بھی اس کے بعد آئے ہیں, انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا. وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا, عضو علیہا بن نواجذ, سنت کو مضبوط تھام لو, یہ جو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس طرح انہوں نے اس چیز کو مضبوط پکڑے رکھا. میں اس کو کیا کہتا ہوں یار, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ابنائے وطن بیچ دیے, بیٹیاں بیچ دی. عافیہ صدیقی کس نے بیچی؟ کوئی کریکٹر والے لوگ نہیں ہیں, لیکن ایک جگہ پہ آ کے اڑ جاتے رہنے. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ خدائی منصوبہ ہے. اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, یہ اس ملک کو اللہ بنا رہا تھا, ان لوگوں کے ہاتھوں بنوایا ہے. اب آپ ذرا اس کو الٹا کر کے دیکھیں, وہاں پہ خالد محمود عباسی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, پہلے ہی دن امریکہ نے ٹھا مار دیا. کوئی فنڈامنٹلسٹ بندہ ہوتا اسے چلنے دینا تھا کسی نے؟ یہی چلا سکتے تھے, اللہ نے چلا لیا. اب یہ جو ہے نا, یہ دوسری چیز آپ سمجھ لیں, اللہ اپنے کام کیسے کرتا ہے باوجود ان مخالفین نے وہ کرتا رہا. میں اپنی جو بھی میری تھوڑی بہت سمجھ ہے اس کے مطابق میرا یہ خیال ہے, اسرائیل اس وقت ابھی جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے 28 سال لیٹ ہو چکا ہے, تاخیر کا شکار ہے. 1997 کا منصوبہ تھا جو ابھی ہو رہا ہے, یہ 1997 کا منصوبہ تھا. یہ لیٹ کیوں ہوا؟ یہ پاکستان کے ایٹمی خطرے کی وجہ سے. اس وجہ آپ ابھی بھی جا کے پرانے وہ دیکھیں نا, 1998 میں جو انڈیا نے ایٹمی دھماکے کی, اسے کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ اس نے دھماکے کی؟ کیا ضرورت تھی دھماکے کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں.
صرف پاکستان کو چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کام ہوا، اور یہ جیسے بہت مشکل کام تھا، پاکستان نے دھماکے کر لیے، ہو گئے، اللہ نے کیا، ریکگنائز ہو گئی ایک چیز۔ تو جو کام انہوں نے 97 میں کرنا تھا وہ اس وجہ سے مؤخر تھا، جب دھماکے ہو گئے تو مزید مؤخر ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو نہیں اندازہ ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ کیپ کر دو، اسے ریورس کر دو، پھر اور کچھ نہیں تو اس کے اوپر ابھی جو وہ جو اس نے کہا نا وزیر دفاع انڈیا کا جو ہے، اس نے کہا نا کہ اس کو جو بین الاقوامی ایجنسی ہے یہ اس کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت بھی باتیں آئی تھیں، یہ سارا کچھ پوری مطلب اس کے لیے محنتیں ہوئی تھی، پروجیکٹ تھے، لانچ کیے گئے تھے، پھر تحریکیں اٹھیں اس کے خلاف، تب وہ سائن نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی میں ایک چیز کو یہ بھی آپ اس میں اضافہ کر لیں، ایک چیز اور بھی ہے، بڑی باریک وارداتیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں یہ بات چلی تھی کہ پاکستان یہ سائن کر لے کہ بھائی فرسٹ اسٹرائک نہیں کروں گا۔ انڈیا نے سائن کر دی، انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں۔ انڈیا کو مسئلہ نہیں تھا فرسٹ اسٹرائک پہ سائن کرنے کا، میں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ روایتی جنگ میں ہم سے بالاتر تھا، تو ہمارا تو ڈیٹرنس بنتا ہی تب ہے جب ہم فرسٹ اسٹرائک کرنے کا حق اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ تو ایک مطالبہ فرض کریں امریکہ سے آیا کہ بھائی دونوں ملک فرسٹ اسٹرائک نہ کرنے کا معاہدہ کر لو۔ کتنا بیلنس بات ہے، بادشاہ عادل کی طرف سے کتنا عادلانہ فرمان جاری ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو کمزور ہے وہ تو مارا جائے گا۔ اس وقت یہ ہمت بھی کی کہ نہیں، امریکی دباؤ برداشت کیا، اور فرسٹ اسٹرائک کے حوالے سے جو ہے نا سگنیٹری پاکستان نہیں بنا، انڈیا بن گیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ انڈیا کو معاہدے پورے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے کون پوچھے گا، لاڈلوں سے کون پوچھتا ہے۔ یہ اگر ہم نے ابھی ٹھکائی نہ کی ہوتی تو سنتاس معاہدہ چلتا، کنارے ہو کے نہیں کھڑا ہو گیا تھا ٹرمپ کہ ان کے 1500 سال سے مسئلہ ہے یار، خود نپٹاتے رہے، ہم نپٹا کے تھک گئے، اب ہم سے نہیں ہوتا، خود نپٹ لیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طاقتور اپنا مسئلہ حل کر لے، سیدھا مطلب یہ ہے نا اس کا۔ وہ تو جب آپ نے اللہ کے فضل سے پکڑ لیا گردن سے تو پھر وہ دوڑا آیا، نہیں یہ میرا منا ہے۔ اب اسے ہوش آئی نا۔ اب میں آپ کو یہ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، اس نے یہ بات کہی نا کیا کہ ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ ذرا خدا کے لیے ذرا سوچیں، کس نے سٹرائک کرنی تھی؟ پاکستان کو کیا ضرورت تھی سٹرائک کرنے کی؟ تمام فرنٹ کے اوپر جتنی ان کی ایئر بیسز تھے وہ سارے ناکارہ ہو چکے تھے۔ فضا میں وہ پاکستان سے یعنی پاکستان کی سرحد سے 400 میل دور ہی اڑتے پھرتے تھے، اس سے آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ہماری تو ایئر فورس آزاد تھی، جو ان کی آگے پوسٹیں تھیں ان کو اڑانے میں کیا دقت تھی ہمیں؟ تو ہمیں کیا ضرورت تھی اس وقت جو ہے نا وہ ایٹمی سٹرائک کرنے کی؟ کس کو ضرورت پیش آنی تھی ایٹمی سٹرائک کرنے کی؟ اب مطلب میں جو سن رہا تھا تو مجھے 10-11 بجے خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہ ہم نے جو ڈیٹرنس رکھا ہوا تھا یہ کہیں انڈیا نہ استعمال کر دے۔ بھائی جب کوئی بھی کارنر ہوگا تو پھر بہرحال اس نے اپنا دفاع کے لیے جیسے ہوتا ہے جپٹنا ہوتا ہے پلٹ کر، تو وہ تو اس کے پاس سارا چلا گیا تھا معاملہ۔ اور یہ بات مجھے محسوس ہوتی ہے کہ یہی بات ہے جس کو ٹرمپ یوں نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا مجبور ہو گیا تھا، لیکن اصل اگر آپ صورتحال دیکھیں تو جو حالات کا تجزیہ کریں تو مجبوری انڈیا کی بن گئی تھی نیوکلیر سٹرائک کرنے کی۔ اور آپ یہ بات دیکھیں کہ ان کا جو ڈپو تباہ ہوا ہے نا براموس کا، وہاں پہ اب انٹرنیشنل ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ تابکاری کے اثرات موجود ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ رکھا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی کامیابی عطا کر دی۔ یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ مطلب میرا خیال ہے نہ چائنا کو اتنا کوئی خیال تھا، نہ ہمارے کسی وہم و گمان میں تھا، باقی انڈیا اور باقی دنیا کے خیال میں تو تھا ہی نہیں، سرے سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی معجزانہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ اور میں نے نیتن یاہو سے بات شروع کی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ اس اعتبار سے میں مکمل کر کے پھر دوسری طرف آؤں۔ وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ انڈیا کی جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ تھی۔ انڈیا اس کا ایک وہ تھا، ٹٹو کہہ لیں، مورا کہہ لیں،
प्रॉक्सी कह लें, वो इंडिया वालों को अच्छी तो नहीं लगेगी, वो तो आप खुद बड़े फन्ने खान हैं, लेकिन इस मौके पे वो एक घटिया किरदार के तौर पर सामने आए हैं और वो इजराइल के एक घटिया जो है ना मोरे के तौर पर सामने आए। ये सारी इसराइल की जंग थी। इसराइल का जो मंसूबा है मशरिक वुस्ता में, या अमेरिका जिसे कहता है कि हम वो मशरिक वुस्ता का नया नक्शा बनाएंगे, और आप ट्रंप के मुंतखब होने के बाद के बयानात को जरा सामने रखें तो गोया वो ग्रेटर इसराइल को अलाउ कर चुका हुआ है कि बना लो ग्रेटर इसराइल और जितने अरब मरते मारो, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का कांटा निकालना जरूरी था, या कम से कम 8वीं दांत निकालने जरूरी थे। इसके लिए यह थिएटर सारा लगाया गया था। इंडिया एक मोरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था और इसीलिए सरफे नजर कर रहा था ट्रंप। यह था पस मंजर असल। अब जहां पे हम खड़े हैं, अभी हम बड़े अमन से हैं, सुकून से हैं और खुशी से हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, क्योंकि हम तो भूखे थे सदियों के, कोई कामयाबी देखी नहीं थी। अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी दी है, तो बहरहाल खुशी मनाना हक भी बनता है, लेकिन आने वाले दिन हमारे लिए बहुत खतरनाक है। मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले, जो हिंदुत्व का तस्वुर है, फिलॉसफी है इंडिया में, वो ग्रास रूट लेवल तक है। आपने इंडियन चैनल्स को देखा है? यानी वो कोई इंसानों वाली बात करते हैं, आपको नजर आते हैं कहीं? मतलब दुनिया में उनकी जो है ना वो भद उड़ रही है, ऐसी हमाकतें कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? उनकी पब्लिक यही सौदा खरीदती है, वो दुनिया को नहीं देख रहे, वो अपनी पब्लिक को देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इंडिया ऐसा ही है, उनकी अवाम के यही जज्बात हैं, और उस अवाम को अभी धोखा दिया गया है कि हम जंग जीत गए हैं, हमने दहशतगर्द मार दिए हैं, हमने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए हैं, हमने उनकी न्यूक्लियर साइट जो है वो उड़ा दी है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इसलिए, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता तो चीजें खुल के सामने आ रही हैं। अब वो उससे जो मायूसी पैदा होगी, प्रेशर किस पे पैदा पड़ेगा? गवर्नमेंट पे। एक बात। दूसरी बात, मोदी का इक्तदार डमाडोल होगा तो कौन अपना इक्तदार छोड़ना? यहां हमारे मुल्क में कई जंगें इसलिए शुरू हो गई कि अपने इक्तदार को तवालत देनी थी। दूसरा मसला। तीसरा मसला, आप इंडियन फौज के एतबार से भी देखें, जो सुबकी उसकी हुई है। एक मुल्क है जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, आसुर देता है, अमेरिका को बाबर कराता है कि मैं वो घोड़ा हूं जो तुम्हारी जंग चीन के मुकाबले में लड़ेगा। तो चीन है, वो लम्या लेट हो गया जनाब हमारे आगे। तो उस सुबकी का आप अंदाजा लगाएं जो उसे उसका गुस्सा अगर आपने देखना है तो ट्रंप से देखें, जो रगड़े जा रहा, मोदी को सीधा ही नहीं होने दे रहा, कोई उसे इज्जत का सांस नहीं लेने दे रहा। इतना तो हमने जलील नहीं किया जितना उसे ट्रंप जलील कर रहा है। यह जिल्लत वो कब तक बर्दाश्त करेगा? तीसरी चीज आप ये देखें, उनकी जो फौज भी है, उसके फौजियों का अपना एक माइंडसेट होता है, जहां से आया ना बोला वहां उस जगह को तो नहीं छोड़ना है। हमने भी यही किया ना, ये इनका तरीका होता है। तो जो उनके साथ आपने किया है तो उन्होंने भी तो कुछ सोचना है ना। आप इस चीज को देखें। वैसे तो अभी भी ये बात कही जा रही है कि कोई बहुत बड़ा एरिया है जो इन्होंने अभी छोड़ा नहीं है वापस। कश्मीर साइड पे जो चौकियां कब्जा की थी वो छोड़ दी हैं, लेकिन ये कहा यह जा रहा है, पता नहीं हमें सच है या नहीं है, लेकिन सियालकोट के पास जो एक जगह है जो बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत की जगह है, जहां से आगे बढ़कर आप जब चाहें कश्मीर का रास्ता काट सकते हैं, वो जो इलाका इन्होंने कब्जा किया वो नहीं छोड़ा। तो इतनी स्ट्रेटेजिक अहमियत की अगर जगह पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए, जितनी हमारे लिए खुशी की बात है इतनी उनके लिए तकलीफ की बात है या नहीं? तो उसे वापस लेने की उनको जरूरत है या नहीं? उसकी उन्हें कोशिश करेंगे या नहीं? आगे चलें। अमेरिका के एतबार से देखें, इसराइल के एतबार से देखें, अमेरिका की एतबार से भी जब आप देखेंगे तो ट्रंप को और पेंटागन को अलग अलग करके देखिएगा। ट्रंप बंदा है बिजनेसमैन। उसने जब यह सूरत हाल देखी कि मेरा मोरा पिट गया, अगले ही दिन उनसे कहा चाइना तो मेरी दोस्ती, वो जो भी उनका वो था ना, वो टैरिफ वार खत्म। इसका क्या मतलब है?
سمجھدار لوگ یہی کرتے ہیں، سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بانٹ، فلسفی یہی ہے. غیر جذباتی، بالکل اپنا بزنس دیکھنا ہے، اس نے بزنس دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے چائنا نے اپنی ورتھ پروو کر دی ہے، ٹھیک اس نے مان لی. ویسے وہ خود کرے تو پتہ لگے، یہ تو ابھی ہم نے اپنے جگاڑوں سے کیے تو بہرحال ہو گئی، سارا فائدہ چائنا کو مل گیا. لیکن اس نے دیکھا بھائی اس کی ورتھ ہے، لڑنے کا کیا فائدہ، اس کا بھی نقصان ہمارا بھی نقصان، ٹھیک ہے ہم چل لیں گے ساتھ. تو اب وہ جتنا انہوں نے مال لگایا ہوا تھا انڈیا کے اوپر، اب وہ آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ چائنا سے دوستی ہو گئی ہے. تو چھٹی کس کی ہوئی؟ انڈیا کی. اب یہ سوچیں یہ نقصان، معاشی نقصان، یہ وہ برداشت کرے گا؟ تو یہ جو امریکہ، یہ تو ہے ٹرمپ کی سوچ، پینٹاگون کی سوچ وہ ہے جو اسرائیل کی سوچ ہے، وہ پوری طرح اس کے ساتھ ہلائی ہوگا. ابھی ٹرمپ نے تھوڑا سا اسرائیل کا وہ دکھا کے نا تو کیسے عربوں سے مال نہیں اٹھائے، اور جب عربوں سے مال مل گیا ہے تو اسرائیل گیا ہی نہیں، گھوم پھر کے واپس. اور اب ادھر جا کے کوئی پتہ نہیں اس کا وہ آزاد فلسطینی ریاست کا اعلان کرتا پھرے، اگر وہ زندگی مل گئی اسے، کوئی نیا 9/11 نہ ہو گیا. تو کیونکہ اس معاملے میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے تھے یہ منتخب بھی ہو گیا. اسی طرح کا معاملہ اب بھی چل رہا ہے، اور سب سے بڑی وہاں پہ طاقت اسرائیل کی ہے، اور اسرائیل اگر نہیں چاہتا یہ سب کچھ ہو تو پھر ٹرمپ کی زندگی واقعی خطرے میں ہے. لہذا ٹرمپ کے اقدامات کو اتنا سنجیدہ ابھی نہ دیکھیں، ابھی ان کو میچور ہونے میں بہت سارا دیر آر مینی سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس. لیکن دوسری طرف آپ یہ سوچیں کہ اسرائیل کب یہ برداشت کرے گا کہ مزید لیٹ ہو. میں نے آپ کو کتنا بتایا، کتنا لیٹ ہے، 28 سال لیٹ ہے. اور ادھر چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، وہ اس کی دوستی ساری امریکہ کے ساتھ تھی. یہ ایک نیا جو شفٹ آ رہا ہے، اگر یہ آ گیا تو پھر اسرائیل کے منصوبے آگے چلتے ہیں یا نہیں چلتے، ایک نیا سوال یا نشان ہے. ٹائم اس کے پاس بہت تھوڑا رہ گیا، اس تھوڑے وقت میں ہی اس نے اپنا گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہے، جو انڈیا کر سکتا ہے. لہذا اس کا شدید ترین خطرہ موجود ہے کہ انڈیا دوبارہ شرارت کرے گا. جو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، میں نہیں جانتا اس وقت تو ابھی بالکل نئی نئی بات ہوئی تھی کہ یہ 3 گھنٹے کے بعد ہوگا، یا 3 دن کے بعد ہوگا، یا 3 مہینوں کے بعد، 3 ہفتوں کے بعد ہوگا، یا 3 سالوں کے بعد ہوگا. لیکن وہ 3 سال ویسے ہی میں نے روا روی میں کہہ دیے تھے، یہ اتنا لمبا کام نہیں ہے، یہ لازماً ہونا ہے اور بہت جلد ہونا ہے. یہ مہینوں کی کہانی ہے، سال بھی مشکل کی بات ہے. تو یہ ایک بیچ میں جو وقفہ آیا ہے یہ اپنی صف بندی کے لیے ہے، نئی صف بندی. اب آپ سمجھے کہ میں نے کیوں کہا تھا یہ ایک جھڑپ ہے، یہ ایک بیٹل ہے، یہ وار جو ہماری جاری ہے، اس وار کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک جھڑپ ہے جو یہاں پہ، یا بیٹل ہے جو ہم نے لڑی ہے. جنگ ابھی جاری ہے، وہ نہیں ختم ہوئی. اور اب اگر جنگ ہوتی ہے، اور جو اس وقت انڈیا کی پوزیشن ہے، تو اس بات کا شدید ترین امکان ہے کہ وہ اپنا آخری وار سب سے پہلے کرے. تو اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی تباہی ہمارے سر پہ کھڑی ہے. اور اگر فرض کریں یہ نہیں، تو پھر کم از کم جو روایتی جنگ ہے اس میں بھی تو وہ کوئی تیاری کر کے آئے گا نا. یہ سب کسی کو نیوٹرل جو ہوا ہے اس کے برعکس تیاری کر کے آئے گا، تو پھر بھی ٹکراؤ کتنا شدید ہوگا. لہذا یہ نہ سمجھیں کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگ ابھی جاری ہے، خدشات ابھی موجود ہیں. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئیں گے، کبھی تیری باری کبھی میری باری. ابھی ہمیں اللہ نے فتح دے دی تو ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں کوئی ہمارا نقصان ہو جائے، واللہ عالم، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے. تیار سب کے لیے رہنا ہے. کیوں؟ آخری غلبہ ہمارا ہے، آخری فتح اسلام کی ہے، اور آخری فتح مسلمانوں کی ہے. یہ اللہ نے جو یہ سارا آپ کو جو یہاں تک پہنچایا نا، تو کسی مقصد کے لیے پہنچایا. اب میں کچھ تھوڑی سی چند باتیں اپنی آپ کے سامنے عرض کروں جو پچھلے 6-7 سالوں کی. 2020-21 میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. سارے منصوبے حرف بار ان کے قدم ان کے بتائے ہوئے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ سفر 20 سال کا ہو گیا تھا. یہ یو ٹرن سے یہ سفر شروع ہوتا ہے زوال کا، اسلام سے دوری کا، اور کمزور ہونے کا، اور ساکھ کے برباد ہونے کا. یہ پرویز مشرف کے یو ٹرن سے شروع ہوتا ہے، اور 2020-21 میں آ کے ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا. اور جب آپ کا آرمی چیف یہ بات کہہ دے کہ ہمارے تو ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سودا ہو گیا ہے، صاف مطلب یہ ہے کہ سودا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے کہ تیل نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے؟ ذہن سازی کے لیے بولا جا رہا ہے۔ یہ معیشت کیوں کمزور ہے؟ تاکہ ہم نہیں لڑ سکتے، یہ بتایا جا سکے ہماری معیشت ہی نہیں ہے، کیسے لڑیں گے؟ نہیں لڑ سکتے۔ حالانکہ دنیا کی طاقتور قوموں کی معیشت جب کمزور ہوتی ہے وہ کوئی جنگ مول لیتے ہیں، اس سے معیشت بہتر ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہماری معیشت بہتر ہوئی ہے یا نہیں بہتر ہوئی؟ بہتر ہوتی ہے معیشت۔ یہ تو اربا ہوتا ہے، آپ مرنے لگے ہیں، جنگ چھیڑ دیں تو یہ کہ یا پھر تم بھی نہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یا یہ کہ پھر تکا لگ جائے صحیح والا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارا لگ گیا فلوک اور اب چل سو چل۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کا چیف آف آرمی سٹاف یہ کہہ رہا ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ چھٹی، اور یہ ہم نے پھر دینا تھا، یہ وہ جی ہم چلیں کچھ قرضہ اتر جائے گا تو ایٹم بم رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، کشمیر کا مسئلہ بھی تو اب حل ہو ہی گیا نا، انڈیا نے لے لیا تو اب اسی کا جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا، تو معاشی ترقی کرتے ہیں، کھائیں پیئیں عیاشی کریں، یورپ بنائیں، تو یہ بیچ دیتے ہیں، قرضہ سارا اتر جائے گا۔ تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ یہ کہتے کہ بھئی بالکل ٹھیک ہے، کر دینا چاہیے، ایک ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی اور بن جائے گی۔ وہ تو یہی سوچ لے کے چل رہے تھے۔ یہ جو اچانک دیکھیں اس کے لیے الفاظ کیا استعمال ہوئے، رجیم چینج۔ رجیم چینج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ حکومت کی تبدیلی کو تو رجیم چینج نہیں کہتے۔ آج صبح ایک صاحب کا فون آیا لاہور سے، تو وہ تھوڑا ان کا کوئی تعلق خاطر تھا، جو پرانے ریٹائرڈ آدمی ہیں لیکن یہ کہ جو اب حاضر سروس ہیں، گویا یوں سمجھے ان کے بیچ میٹ ہیں، اکٹھے پڑھے لکھے، یہ وہ تو وہ بتا رہے تھے ایک بات، وہ اس سے آپ سمجھیں۔ انہوں نے کہا جی اس وقت آپ کے جتنے بھی کی پوسٹوں پہ لوگ ہیں نا، ان میں سے کوئی وومنائزر نہیں ہے، یہ زانی شرابی لوگ نہیں ہیں۔ باقی آپ نے دیکھا جناب، آپ کے آپریشن کا نام بنیان مرصوص تھا، وہ انڈیا بیچاروں والوں سے لیا ہی نہیں جاتا۔ پہلا سرپرائز ان کے لیے یہ تھا کہ لیں، تلفظ کیسے کریں اسے، پہلے بصیرہ میں آئیں، تجوید پڑھیں، پھر بنیان مرصوص کہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ جو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ صبح کی نماز چیف صاحب نے خود پڑھائی ہے اور سورہ صف پڑھی ہے۔ یہ پاکستان میں یار ہم تو سوچ بھی، یہاں سورہ اخلاص کسی کو نہیں آتی۔ صحیح بات ہے، 3-4 بندے سیاستدان بڑے، کم از کم 2 کا تو مجھے پتا ہے، انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی، نہیں پڑھ سکے۔ وہاں بندہ آپ کا جو اس لیول کا آدمی، حالانکہ یہ جو مغربی تہذیب ہے نا، یہ ہمارے سیاستدانوں میں اتنی نہیں رچی بسی جتنی ہمارے آرمی آفیسرز کے اندر رچی بسی ہوتی، اور جو ہائی رینکس پہ چلے جاتے ہیں، جو جرنل کلب کا حصہ، وہ تو پھر تو وہاں پہ یہ اس طرح کے، یہ ہے رجیم چینج۔ آپ کو سمجھ آئی رجیم چینج کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اور یہ آپ دوبارہ یہ آپ چیف آف آرمی سٹاف کے زبان سے سنیں 2 قومی نظریہ، اور ISSPR والے سے سنیں والمغیرات صبح، اور آپ یہ سنیں کہ ہماری فوج کا ماٹو ہے ایمان تقوی جہاد، اور اسلام ہماری جو ہے نا وہ رگو پے میں سرایت کی، یہ قیامت ہے بھائی، یہ رجیم چینج ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ باقی یہ کہ میں ذرا تھوڑا اس کو اس طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس پہ بہت باتیں سنی ہیں۔ جب یہ بنے ہیں حافظ صاحب تو میں نے تب سے کہا یار کوئی نظر آتی ہے روشنی۔ اس سے مطلب بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ پتہ نہیں میرے کچھ لگتے ہیں، میرے کچھ نہیں لگتے، میں نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں، مطلب آمنے سامنے کبھی نہیں دیکھے ہیں۔ تو مجھے کیسے محسوس ہوا کہ یار یہ کوئی تبدیلی ہے، کیونکہ جتنے شیاطین کو میں جانتا تھا وہ سارے کے سارے مخالف تھے۔ وہ آٹے کے سمگلر ہوں یا ہیروئن کے سمگلر ہوں یا اسلحے کے سمگلر یا کرنسی کے سمگلر ہوں، سارے مخالف۔ وہ قبضہ گروپ ہوں، مختلف زمینوں کے پر قبضہ کرنے والے ہوں یا ٹھیکیدار ہوں یا جو کچھ بھی، وہ سارے مخالف۔ جتنے لڑکیاں سپلائی کرنے والے بڑے افسروں کو، وہ سارے مخالف۔ جتنے اس طرح کے جو ہے نا وہ دلال میڈیا والے، وہ سارے مخالف، اپنے سارے جرنیل مخالف۔ تو اس سے یار سمجھ میں تو آتی ہے نا کہ یہ توپیں ساری جس طرف ہیں، آخر کچھ تو اس میں ہے نا۔ پھر یہ
کہ انڈیا کو بھی اتنی کبھی اس سے پہلے تکلیف نہیں ہوئی. پہلی دفعہ آرمی چیف کے تعین کے اوپر انڈیا کو بھی بیان دینا پڑا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اور ابھی تک آپ نے دیکھا کہ اسی کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. وہ آخری جو انہوں نے لاہور فتح کیا تھا, اسلام آباد بھی فتح کر کے, تو گرفتار صرف ایک بندے کو کیا ہے, عاصم منیر کو. دل برباد کی حسرتیں دیکھیں آپ, کہ وہ گرفتار صرف ایک بندے کو کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہ اچھا, پاکستان کا ایٹمی پروگرام امریکہ کی نظر میں ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں. یہ بیان کون دیتا تھا؟ امریکہ. اسے بھی ایٹمی پروگرام بھی غیر محفوظ ہاتھوں میں لگنا شروع ہو گیا. وہ جس کا اب وزیر دفاع جو ہے نا انڈیا کا, اس جو اندر کی وہ تھی اس کو ظاہر کیا اس نے. یہ ساری وہ علامات ہیں کہ جن سے یہ لگا تھا کہ واقعی یہ رجیم چینج ہے. یہ نماز پڑھنا, یہ نعرہ تکبیر بلند کرنا, یہ سب بہرحال اتنی بڑی ہمت کرنا کہ ہم انڈیا پر حملہ کریں گے, یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر اس نوعیت کا حملہ کریں گے, یہ جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل نہ ہو, ارادے کے اندر بھی مدد شامل نہ ہو, تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ان حالات میں ان دنیا کے جو ممالک کی مخالفتیں, اور پھر جس طرح اللہ نے مدد کی ہے. ویسے تو کہتے ہیں چائنی ٹیکنالوجی, میں سچی بات آپ کو بتاؤں, مجھے تو جگاڑ ہی لگتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کیا ہے وہ 10 کون سا J10 ہے, J10C, وہ شاید جو دیکھتا ہے نا وہ 200 میل تک دیکھتا ہے, اس کی وہ جو راڈار ہیں, انہوں نے اپنا حساب کا اس کے حساب سے جوڑا ہوا ہے. انہوں نے اواکس چڑھا دیا جو 400 میل تک دیکھتا ہے, اور اس کے جو بھی میزائل سسٹم کو کنیکٹ کر دیا. اس کے یہ جگاڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو ہم جاپانی گاڑی لا کے اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں, کمانیاں اپنی ڈال دیتے ہیں, حصے اپنے ڈال دیتے ہیں, اور وہ جو ادھر سے وہ پاس کر کے بھیجتے ہیں, جناب یہ 20 ٹن اٹھائے گی, ہم 60 ٹن چڑھا دیتے ہیں. وہی ہوا ہے. یہ چائنی استعمال کریں گے جس دن میں اس دن کہوں گا ٹیکنالوجی ہے. پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی ایک ہی ہے, جگاڑ. تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر چائنا نے مزید ترقی کرنی ہے تو استعمال کے لیے ہمیں دے. خود جس دن اس نے استعمال کیا اس کی بھی ساری جو ہے نا وہ کلئی اتر جائے گی اس کی ترقی کی. تو یہ اصل میں یہ ساری ٹیکنالوجی کا بھوت جو دنیا پہ ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ روب طاری کرتا ہے. اللہ نہیں کہتا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اب مجھے نہیں پتا یہ, لیکن یہ بات کہی گئی ہے, ایک وہ میزائل ہمارا 350 میل جا کے دور لگا ہے, مطلب ہٹ کیا ہے, جہاز گرایا ہے. یہ تو میزائل کی بھی استطاعت نہیں تھی, اس کے مطلب جو بھی تھا وہ کوئی 200-250 تک ہوتا ہے, 350 جا کے بجیا ٹھک. تو ولیکن اللہ رمی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کچھ کنکریاں اٹھائی تھیں, جب جنگ پورے زوروں پر تھی تو وہ یوں کر کے پھینکی, شاہت الوجوہ فرمایا, تو ہر کافر کی آنکھ میں گھس گئی. تو یہ میں نے آپ کو یہ والی بات کیوں بتائی؟ یہ میں نے کسی جنرل صاحب کی خوشامد کے لیے نہیں بتائی ہے, یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے, ایک وہ اللہ تھا جس نے ہمیں غیروں کے حوالے کر کیا ہوا تھا. یہ اب 21ویں صدی کے تیسرے عشرے کا اللہ جو ہے نا یہ مددگار اب آپ کی مدد کو آ گیا. یہ بہت بڑی علامت ہے. اور اب جو مسلمان اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا, اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہوگا, اس سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں ہوگا, اس سے بڑا باغی کوئی نہیں ہوگا. میں تمہاری مدد اس طرح کروں اور تم منہ موڑ کے چل دو, تم پرواہ نہ کرو, تم اپنے وہی جو دنیا کے مقاصد ہیں انہی میں لگے رہو. تو جس بڑی جنگ کا نقشہ میں نے کھینچا ہے نا, یہ اصل میں یہ چھانٹی کرنے کے لیے. اللہ چاہتا تو یوں ہی غالب کر دیتا ہے جیسے کہ ہو رہا ہے, لیکن آگے جو بڑا طوفان آنے والا ہے وہ اس لیے آنے والا ہے کہ میں اس طرح تمہاری مدد کر رہا ہوں اور تم پرواہ نہیں کر رہے, تو ٹھیک ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. یہ جو اگلا مرحلہ ہے یہ چھانٹی کا مرحلہ ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ نکھیڑ دے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ,
اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑے رکھے اسی حال میں جس پر کہ تم ہو. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ طیب سے خبیث کو چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے. یہ صحابہ کرام کے دور میں یوں سمجھیں کہ خبیث تھوڑے سے تھے، منافقین، اکثریت سواد اعظم اہل ایمان کی تھی. ہمارے اس دور میں ایمان کوئی تھوڑا سا ہے، اکثریت تو پھر خباثت والی ہے. یا تو پھر کایا کلپ ہو وہ نیکی کی طرف آئیں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چھانٹ دے. نیکی کی طرف آنے کی بھی توفیق ہوگی، بہتوں کو ہوگی، انہی حالات سے ہوگی. اور جو نکمے ہیں، بیکار ہیں، وہ پھر یہ کہ اس جنگ میں کام آ جائیں گے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں. وہ اس ساری صورتحال کو بیان کرتا ہے، ہمارے لیے بھی ایک لائے عمل جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے. فرماتے ہیں اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. ویسے یہ جو نظم ہے بڑی وہ مزاحیہ سی. پہلا شعر ہے اس کا کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. تو کوالٹی لائف، برین ڈرین، یہ کیوں؟ یہ مشرق کے مسکین احساس کمتری کے مارے، ان کا دل وہاں نظر چمک جو ہے نا وہاں کی نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی، اس پہ جا کے مرتے ہیں. یہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں بڑی رنگینیاں ہیں، بڑی کوالٹی لائف ہے، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. پرانی وہ لا الہ الا اللہ، یہ پرانی بات ہے نا. سب کہتے ہیں نا دقیانوسی، مسلمانوں کو بھی دقیانوس سمجھتے ہیں، اپنے بھی سمجھتے ہیں. اس میں اب آگے جا کے وہ یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوگا وہی بچے گا، سب مٹ جائیں گے. تو اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے سروائیول کا یا مٹنے کا. اس کا طریقہ یہ ہے کلمے سے جڑے، اس کے تقاضے پورے کریں. پہلے تو صرف نعرہ تھا نا، اب اس کا تقاضا ہے جو سامنے آ گیا وہ پورا کرنا پڑے گا. الہ کا مطلب ہے اسے اپنا رب مان کر، آقا مان کر، حاکم مان کر اس کی تابعداری اختیار کرنا. انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی طور پر بھی. انفرادی زندگی میں کلی اطاعت اللہ کے احکام کی جائے، اور اجتماعی زندگی میں اس کا نظام غالب کیا جائے. جب اس کا نظام، اللہ کی حدود قائم کی جاتی ہیں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں. سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر وہ قائم کرتے جو ان پر نازل کیا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے، اور تورات اور انجیل کو، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. یعنی آسمان بھی خوب بارش برساتا اور زمین بھی اپنے سارے خزانے اگلتی، معاشی ترقی ہوتی. اور اسی سورہ مائدہ میں آگے جا کے فرمایا کہ ان اہل کتاب سے کہہ دو لستم علی شیء، تم کسی شے پر نہیں ہو، یعنی اللہ کی کوئی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے. حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات کو اور انجیل کو جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے اسے قائم نہیں کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے نافذ نہیں کرتے، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے رب کے ساتھ. ایک طرف وہ بات میں نے کہی تھی، دیکھیں بیکار قوم تھی، اس کی دیوار اللہ سیدھی کرتا رہا، یہ ملک اللہ نے برقرار رکھا. اب اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ اب فیصلہ کن مرحلہ ہے، اور جو اس فیصلہ کن مرحلے پر اس کے تقاضے پورے کرے گا، یعنی نیک بنے گا، اللہ کا تابعدار بنے گا، حق ادا کرے گا تقویٰ کا، تو پھر اگلا دور کون سا ہے؟ ذوالقرنین کا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، پھر اس کی فتوحات کا، اسلام کی فتوحات ہوں گی، پورے قرۂ ارض پر ہوں گی، مشرق مغرب سب تمہارے دور کا آغاز ہے. لیکن اس کے لیے پہلے وہ افراد تیار کیے جائیں گے اس بھٹی سے تپا کر. تو اب سروائیول اصل میں اس کے ساتھ ہے. ملک یقیناً اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن میرا اور آپ کا بھی ایک کردار ہے، ہمیں اپنی اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اور وہ جو تیاری ہے اس کے لیے بھی ایک جو ہے نا ترتیب بھی بتائی گئی ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. الاقرب فالاقرب، جو قریب ہے سب سے پہلے اس کی فکر کرو. تو سب سے پہلے اپنی فکر کرو، پھر اپنے قریبی گھر والوں کی فکر کرو، پھر رشتہ داروں کی فکر کرو، برادری کی فکر کرو، دوست احباب کی فکر کرو. اس ترتیب سے یہ بات سب کو سمجھاتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے جو ہے نا سمجھ بھی عطا کرے، ہمت توفیق بھی عطا کرے، استقامت اور استقلال بھی عطا کرے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.